أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرانيا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی امتوں پر جب ایک وقت گزر جاتا ہے اور وہ امت مشہور ہو جاتی ہے، دنیا میں مقبول ہو جاتی ہے، لوگ اس کو مان لیتے ہیں کہ امت ہے، تو پھر اس کے بعد اس امت کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم مغفور اور مرحوم ہیں، بس ہم جو بھی کریں ہمارے لیے اب جنت ہمارے لیے الاٹ ہو گیا، کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہ پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے. تو آج اس پر کچھ بات کرتے ہیں. کچھ پرچی بھیجی، پھر خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ڈکوسلوں میں اور جھوٹی تمناؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں. اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں جو ایک بار ہمارا رجسٹر میں مسلمان کا نام لکھ دیا گیا، پھر جو بھی ہم کریں کیا ہے، بس ہم آزاد ہیں. اسی بات کا جواب یہ قرآن مجید کی آیات پیش کر رہا ہے. کیا ایسا واقعی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا، یہ کہتے ہیں یا اہل کتاب، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، سوائے یہود کے یا نصارہ کے. یہ نصارہ کہتے ہیں کہ نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہود کہیں گے، کہتے ہیں کہ یہود کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائیں گے. اس کی تفصیل پیچھے آ رہا ہے. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہود کہتے ہیں کہ نصارہ ٹھیک راہ پر نہیں ہے، کسی چیز پر نہیں ہے. اور یہی بات کون کرتے ہیں؟ نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ یہ کتابیں پڑھتے ہیں پھر بھی. اسی طرح یہ قریش بھی یہی کہتے ہیں. قال الذین لا يعلمون مثل قولهم، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو فضول ہے، ہم ہی ٹھیک ہے، ہم دینی بہن کی پکڑ ہوئی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ سب باتوں کا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ تمہاری خوش فہمیاں ہیں، جھوٹی تمنائیں ہیں، ڈکوسلے ہیں. اگر تمہارے پاس کی کوئی دلیل ہو آسمانی کتاب میں، یا تمہارے پیغمبر نے کہا ہو کہ تم جیسی کیسی بھی ہو کیا ہو کہو گے جنت جاؤ گے، تو وہ برہان لاؤ، وہ دلیل لاؤ.
ہاں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہاں جس نے اپنے آپ کو یعنی آپ وجہ تو چہرے کو کہتے ہیں، معنی تو اس کی جو لفظی معنی تو یہ ہے کہ جس نے اپنے منہ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اللہ کے لیے جھکا دیا، لیکن مطلب یہ کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے حوالے کر دیا، تسلیم کیا. وہ محسن اور وہ نیکوکار ہو، اندر باطن سے ایک بات کرتا ہو. فلہ اجر عند ربہ، اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا اجر ہے. ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب. ہمیں بتاتا ہے اے مسلمانوں، نہ تمہاری خوش فہمیوں سے کچھ ہوگا اور نہ اہل کتاب کی. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی اس کا رشتہ نہیں ہے. من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برائی کرے گا اس کا وہ بدلہ اس کو دیا جائے گا. ایک بار میں نے ایک اشتہار پڑھا، دیوار پر لگا ہوا تھا. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو آدمی ایک سنت پر عمل کرے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، اور پانی میں 6 سنتیں ہیں. اگر کسی نے پانی سنت کے مطابق پیا تو اس کو 600 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اتنا بات تو چلو فضیلت بیان کر رہا ہے، عمل پر لوگوں کو ابار رہا ہے، کوئی چل جائے گی. لیکن آگے اس نے یہ لکھا تھا کہ اگر جہاد میں گیا تو اس کا پتہ تو نہیں ہے چلتا، پتہ تو نہیں چلتا. اگر اخلاص نہ ہو تو شاید جہنم جلا جائے، اور اخلاص بھی ہو تو 1 شہید کا ثواب مل جائے گا. یہ کب ہوگا؟ اور وہ تھا ایک مفتی کا پوسٹ. میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ تو اس کی حدیث اس نے کون سی لکھی تھی. میں وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس نے پکڑ لیا میری سنت کو عمل کیا مضبوطی سے، اس وقت جب میری امت میں فساد آ چکا ہو تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اب یہ پہلے تو یہ بات کی حدیث کس حیثیت کی ہے، اس کا کیا مقام ہے محدثین کے نزدیک، اس پر تو ہم بات نہیں کریں گے. فضائل میں چل جائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ کتب علیکم القتال، یہ نہیں کتب علیکم الجہاد، کتب علیکم القتال، تم پر فرض کیا گیا ہے جہاد کو، قتال کو. تو یہ تو بڑی عجیب وقت ہے کہ اگر ایک آدمی صرف پانی پیے، کھانے میں تقریباً 30-40 آداب ہے، پھر تقاضی میں 30-40 ہے،
تو پھر کھاؤ پیو تقاضا کرو. تم کو 100 شہیدوں کا ثواب نہیں، 1000 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا، 1000 سے بھی زیادہ مل جائے گا. پانی پر 600 شہیدوں کا ثواب مل گیا، کھانے پر 3000 کا مل گیا، 4000 کا مل گیا. اور اس طرح پھر سو جاؤ، سونے میں بھی تقریباً 20 تو ہے. ایسے سو جاؤ، وہ کرو وہ کرو عذاب. ایسی چیزیں انسان کو عمل سے روکتی ہے. جب آپ کو مٹی مارنے پر کافر کی مارنے برابر ثواب ملتا ہے تو بس وہاں ایک میٹھی چیز رکھو، ہم آئیں گے کیا مکیا 30-40 ہاتھ کے اندر آ جائیں گے، ثواب مل گیا، تم نے جہاد کر دیا. یہ توپ سے مکی کو مارتے ہیں، توپ سے مکی کو مارتے ہیں. اس حدیث کا ہم نے مطلب بھی غلط لیا ہے. ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور مطلب اس کا غلط لیتے ہیں. میں صرف ایک مثال آپ کو پیش کیا. یہی حال ہمارا ہے. ہم سال میں ایک بار عید کا نماز پڑھتے ہیں، ہم جنتی ہیں. یہ ہفتے میں ایک بار نماز پڑھتے ہیں، پھر جنتی ہے. پھر جو کرو، سود کرو، دین کے خلاف کرو، مسلمان تو ہے نا. سود کے خلاف نہیں، سود کی حمایت کرو، بلکہ سود کی پھیلانے میں کی کوشش کرو، فحش کو پلاؤ. پھر آپ ایک اسلامی قوانین کے مذاق اڑاؤ. ہماری سیاستدانوں میں ایسے لوگ ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ظالمانہ قوانین ہے. پھر بھی کہتے ہیں کہ چلو یہ عمل کیا، بس عمل مسلمان ہے. یہ تو اگر یہ سر کافر نہیں ہوتا پھر کافر ہے کون؟ وہ تو عمل میں کمزوری ہو، اس کو برا بھی سمجھتا ہو، غلط بھی سمجھتا ہو، لیکن کیا کہیں بس غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی. تم تو کفر کی حمایت میں تحریک چلا رہے ہو، پھر بھی مسلمان ہو. سمجھ آئی بات بڑا سا. یہ کتنی ہم ان اسلام کے ساتھ کھیل کرتے ہیں. ہم کھلونا ہم نے بنایا ہے اور اس کے لیے اس طرح چیزوں سے ہم سہارا پکڑتے ہیں. اس لیے میں نے ایک حدیث کو آپ کے سامنے رکھ لیا. اس کا اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو، ہم اس کو صحیح کہتے ہیں، صحیح ہو، پھر بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امت میں فساد آ جائے کچھ، اس وقت جو شخص میری طرز زندگی پر بسنتی کہا، من سنتی نہیں فرمایا. من تمسک بسنتی، یہ با من کی معنی میں نہیں ہے. جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا میرے طرز زندگی کو اس وقت جب امت میں فساد آیا ہو، ادھوری دین پر عمل ہو رہا ہو. فساد تو کیا ہے؟ فساد کا مطلب یہ نہیں کہ دین ختم ہو چکا ہو. فساد اس کو کہتے ہیں کہ چیز موجود ہو لیکن اس کے اندر بگاڑ آ جائے. دودھ ہے، دودھ فاسد ہو گیا، مطلب کیا ہے اس کا؟ دودھ موجود ہے، خراب ہو گیا، اس میں خرابی پیدا ہو گئی. اس وقت اس خرابی کو پر نہیں چلتا، جو میری طرز زندگی ہے اس پر قرآن سن دونوں آ گئے. میں آپ کو دلیل بتاؤں گا، دوں گا، اس کا دلیل دوں گا انشاءاللہ. سمجھ آئی بات؟ اس لیے کہ یہ علماء کا مجمع ہے. میں کہہ دوں کہ ہم لوگوں کو خوش فہمیوں سے نکالے، خوف و راز سے نکالے، ہماری تمہاری ذمہ داری ہے. یہ اس کو
ٹھیک راستے پر کھڑا کر دیں، اس کو حقائق پر کھڑا کر دیں، اس کو عدل و قسط پر کھڑا کر دیں، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہ کہتا ہے تو اس کو ملنا چاہیے. اتنی فساد کو وقت ہو، اس وقت وہ اکیلا کڑا ہے، اور کڑا کس لیے ہے؟ وہ دین پر پھر بھی پختگی سے عمل کرتا ہے، تو اس کو ثواب ملنا چاہیے نہیں چاہیے جب فساد ہے. اب آ جائیں اسی طرح کی حدیث ہے، یعنی وہ بھی جس طرح یہ سیاست میں نہیں ہے، وہ بھی سیاست میں نہیں ہے. سیاست کا اپنے ایک مقام ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنت پر عمل کرنا آسان ہے یا اس کا زندہ کرنا مشکل ہے؟ عمل کرنا مشکل ہے یا اس کا زندہ کرنا مشکل ہے؟ بتاؤ. زندہ کرنا مشکل ہے. جب زندہ کرنے پر تو کتنے میں ثواب ملنا چاہیے؟ بہت زیادہ ثواب ملنا چاہیے. لیکن نبی کریم سے فرماتے ہیں من احیا سنتن من سنتی، آپ علماء جانتے ہیں یہ نہیں فرمایا من احیا سنتی، بلکہ کیا فرمایا من احیا سنتن، کوئی ایک سنت زندہ کرے قد امیتت بعدی، جو میری بات مر چکا ہو، مثلا جہاد مر چکا ہو. کوئی اٹھتا نہیں ہے. اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بالکل امت سے نکل گئی ہو، بعض چیزیں اس کو زندہ کرے، مر چکی ہو. فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، تو اس کو اتنا اجر ملے گا جو جتنا لوگ اس پر عمل کریں گے. اس کا خلاصہ یہ ہے اس سب کو اس کی اجر مل جائے گا، کیونکہ یہ اس کا سبب بن گیا. لیکن جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اس کی اجر میں کمی نہیں آئے گی. یا 100 شہیدوں کی بات نہیں ہے، 100 شہید بہت بڑی بات ہے. بس جو عمل کرے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا. گویا صدقہ جاریہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ صدقہ جاریہ ہو گیا. لیکن یہاں قید لگائی. کیا لگائی؟ ایسا نہیں کہا کہ من احیا، کیونکہ نبی کریم صلی جانتے ہیں اس بات کو کہ کیسا ایسا نہ ہو کہ کل سنتی میری سنتی سے لوگ کیا سمجھیں کہ ایک سنت لے لیں مراد. من احیا سنتن من سنتی. اب دیکھیں نبی کریم صلی فرماتے ہیں النکاح من سنتی. یہ نہیں فرمایا کہ النکاح سنتی، کہ میری طرز زندگی کیا ہے، بس نکاح ہی نکاح ہے، بلکہ یہ میری طرز زندگی میں سے ہے. تو نکاح کے اندر ایجاب و قبول ہے، گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، کئی اس میں کچھ میں فرائض ہے، سنن ہے. نماز ایسا ہے، نماز کس کی سنت ہے؟ فرض ہے، لیکن سنت کس کی ہے؟ یہ کری سنت کی ہے. جہاں جب سنت مراد کبھی لے جاتا ہے کہ سنت، کبھی اس میں قرآن سنت دونوں کیا حدیث دونوں شامل ہو جاتے ہیں. لن تجد سنت تحویلا، طریقہ جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، وہ کیا تھا؟ قرآن تھا اور بیان قرآن تھا. قرآن تھا اور بیان قرآن تھا. بیان قرآن بھی وہی ہے، وہ تفصیل پہ تشریف کرتی ہے اس کی. تو جس طریقے پر میں چلا ہوں، طرز زندگی مطلب کیا ہے؟ جس طریقے پر میں چلا ہوں اس طریقے کو مضبوطی سے پکڑے. بات آسان ہو گئی. اور جس طریقے پر میں چلا ہوں ان میں سے ایک نکاح بھی ہے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ نکاح بھی ہے. میرے خیال میں بالکل سیدھی بات ہے، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا خواہ اس کی ترجمہ غلط کیا میں تھوڑا سا فرق کر لیتے ہیں. غلط ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ
ہم اس کو اٹھائیں لوگوں کو کہ بھئی ایسا نہیں ہے، اب موقع ہے، فساد آ چکا ہے، اب پوری دین پر آ جاؤ، وہ اب پوری دین پر آ جاؤ، فساد آ چکا ہے، یہ کہو، دیکھو امت کڑی ہو جائے گی۔ ورنہ اگر آپ کہتے ہیں کہ پانی پر تم ثواب مل گیا، پاگل ہے کہ بندوق کندھے پر رکھ کر امریکہ کے خلاف لڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بسنتی، اس کا مطلب تم کیا لو گے کہ میری ایک سنت کو پکڑو، کیا لو گے؟ میری طریقے پر چلو، میری طرز زندگی اختیار کرو، طرز زندگی قرآن و بیان قرآن ہے۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ میری تشریف کرے گا، المہدیین۔ یہ بس چند باتیں آپ کو اس لیے میں نے عرض کی کہ آج کل ہم خوش فہمی میں مبتلا ہے، ہم بھی مبتلا ہیں اور ہم نے عوام کو بھی خوش فہمی میں مبتلا کر دیا، اسی لیے وہ کسی بڑی کی بڑی کام کے لیے اٹھ نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے الاٹ کیے ہیں۔ میرے والد صاحب کا ایک دوست تھا، وہ حج بھی گیا تھا تو نماز چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دیا، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا تھا۔ تب وہ نے کہا کہ پیارے تم تو یار تم تو کیا نماز نہیں پڑھتی؟ اس نے کہا کہ اللہ میرا مقروض ہے، اللہ تعالیٰ میرا مقروض ہے۔ کیسے؟ اس نے کہا کہ اس وقت 4 ماہ لگا دیتے ہو حج میں، تو وہاں میں نے ایک علماء نے کہا کہ ایک نماز کی بدلے 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، 1 روپیہ لگاؤ 1 لاکھ روپیہ کا ثواب ہے۔ وہاں میں نے اتنے روپیہ لگائے ہیں، میرا تمام عمر اتنا 1.5 عمر ہو جائے پھر بھی میری زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا، میں نے پیش کی دیا ہے۔ اور اسی طرح میں نے پیش کی اتنی نمازیں پڑھی ہیں، حساب لگاؤ 5 لاکھ تو ایک دن میں ہو گئے، 5 لاکھ اب ایک 4 ماہ میں کتنے ہو گئے، حساب تم لگاؤ۔ وہ کہتے اللہ تعالیٰ ہمارا مقروض ہے، اس لیے میں کہہ دوں کہ اب آرام کرو۔ خبر خبوش ہے، لوگ تھوڑا سمجھایا کریں، اس لیے میری بات کی علماء ہوگی کہ لوگ تھوڑا سا سمجھایا کریں۔